بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 120، آیت نمبر ہے 131 اور 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ واتقوا اور بچو، النار آگ سے، التی وہ آگ، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ بات ہماری چل رہی تھی سود کے حوالے سے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ، وہاں واتقوا اللہ تھا، یہاں واتقوا النار، یعنی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، سود کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور یہاں فرمایا سود کے معاملے میں آگ سے ڈرو۔ اللہ اپنی ذات سے بھی ڈرا رہا ہے، اللہ آگ سے بھی ڈرا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی ذات چونکہ ایمان بھی لگایا بھی ہمارا، بعض اوقات انسان نے چیز دیکھی نہ ہو تو ایمان کمزور ہوتا ہے، تو اللہ نے اس چیز سے بھی ڈرایا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے آگ۔ آگ فرمایا تمہارے سامنے ہے، واتقوا النار آگ سے ڈرو، اعدت للکافرین جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اور اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی سود ایک ایسی لعنت ہے، سود ایک ایسا گناہ ہے جو انسان سود کے اندر پڑ جاتا ہے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ یعنی سود کھانا کفریہ کام ہے، اعدت للکافرین، لیکن پیچھے کافروں کی بات نہیں ہو رہی، پیچھے ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اختتام کر رہے ہیں کافروں پہ۔ تو پتہ یہ چلا یہ اتنا گھنونا جرم ہے، معمولی گناہ نہیں ہے سود کھانا، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ تو دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تقوی بیان کیا، واتقوا اللہ واتقوا النار، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی آگ سے بچو۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ تقوی کا تقاضا ہوتا ہے بچنا، تو تقوی کا تقاضا یہ بھی ہے شبہات والی چیزوں سے بچنا۔ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا سود ہے یا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ابھی کون سا پکا پتہ ہوا ہے، شاید سود نہ ہو، جس کے اندر شاید ہے نہ فرمایا اس سے بھی بچو۔ واتقوا ہے، تقوی ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہوتا ہے احتیاط کرنا، احتیاط والی چیزوں سے بچنا، احتیاط کرنی ہے۔ جب تک کنفرم نہیں ہو جاتا میرا یہ کام ٹھیک ہے کر لو، اگر آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا، شک شبہ ہے، فرمایا چھوڑ دو۔ واتقوا یہ تقوی ہے، اور اسی سے بچنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر فرد سود کے اندر ملوث ہو جائے گا، ہر انسان سود کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ سود نہ کھاتا ہوا یا سود کا کاروبار نہ کرتا ہوا، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو سود سے بچاتا ہوگا، پھر بھی سود کی گرد و غبار اس پر ضرور پڑ جائے گی، چونکہ معاشرے میں سود اتنا زیادہ ہوگا کہ بچنے والے پر بھی کچھ نہ کچھ سود کے اثرات پہنچ ہی جائیں گے۔ اور آج شاید وہ زمانہ آ چکا ہے، ایک آدمی بچتا ہے نا تو کسی نہ کسی حساب سے کوئی نہ کوئی گرد و غبار انسان کے اوپر اڑ کے آئی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا خون کی ایک نہر تھی،
خون کی نہر ہے، اس میں ایک بندہ ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے 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 کنارے پر آتا ہے، کنارے پر ایک بندہ کھڑا ہے بڑا پتھر لے کر، جب وہ کنارے پر آتا ہے بڑا پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر وہ نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس کے ساتھ ہو ہی جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بھائی یہ سود کھانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خون کی نہر میں ڈبویا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سود کھانے والا غریبوں کا خون چوستا ہے۔ بات قرض کی ہو رہی تھی نا پیچھے، قرض دیتا ہے لوگوں کو، خون چوستا ہے زیادہ لے کر، واپسی کا زیادہ مطالبہ کرتا ہے، تو اس نے غریبوں کا خون پیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خون کی نہر میں ڈبو ڈبو کے اس کو عذاب دے رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا واتقوا النار، اس آگ سے ڈر جاؤ، اس عذاب سے ڈر جاؤ، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایمان اور سود ایک جگہ نہیں رہ سکتے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا جہنم اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم سود کھا کر کافروں کی جہنم میں مت جاؤ، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اے ایمان والو، سود کھا کے اللہ کی نافرمانی کر کے کافروں کی جہنم میں مت جاؤ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ بندہ کسی کو کہتا ہے نا یہ تمہارا گھر ہے، یہ فلاں کا ہے، تو تمہارا گھر جنت ہے، یہ جرم کر کے فلاں جہنم میں مت جاؤ۔ اعدت للکافرین، وہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شرط لگا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت اگر کسی نے لینی ہے تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے اندر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اللہ نے اپنی رحمت رکھ دی ہے۔ جو بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت کے لیے اطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک بندہ سارا دن نافرمانیاں کرتا رہے اور امید لگا کے بیٹھ جائے اللہ کی رحمت ہو جائے گی، تو اللہ کی رحمت ایسے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اطاعت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو بات پیچھے وہی ہو رہی تھی نا جنہوں نے درہ چھوڑا تھا احد کے میدان میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا ہے کہ تم نے درہ چھوڑا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کے صحابہ ایک نافرمانی ہوئی، اللہ انہیں تنبیہ کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، اور ہم دن میں پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر کیسے اللہ کی رحمت ملے گی؟ اللہ نے ایک نافرمانی کی انہیں سزا دے دی وقتی طور پہ، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ہم دن میں پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کرتی۔ تو جو بندہ اللہ کی جتنی نافرمانیاں کرے گا اتنا ہی رحمت سے دور ہو جائے گا، جو جتنی فرما برداریاں کرے گا اتنا ہی رحمت کے پاس ہو جائے گا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا، چونکہ بات سود کی ہو رہی ہے، سود کھانے والا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، سود کھانے والے پر اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ تو سود اور رحمت الہی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں سود آ گیا، جس معاشرے میں سود آ گیا، جس دکان پہ سود آ گیا، اللہ کی رحمت وہاں سے چلے جاتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے تحت سود کو چھوڑنا ہوگا۔ اچھا، اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے جنت کو مخاطب کر کے کہا تھا ان رحمتی، تو میری رحمت ہے۔ تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت اللہ کی جنت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کس پر ہوگی؟ اطاعت کرنے والوں پر ہوگی، یعنی اللہ کی جنت بھی اطاعت کرنے والوں کو ملے گی۔ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے جنت نہیں ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، مشہور حدیث ہے۔ تو لوگوں نے کہا تھا پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا وہ کہے گا میں نے نہیں جانا۔ اب صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ گویا خود انکار کرے گا میں نے نہیں جانا۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، کسی کو آپ کہہ دینا عبادت کا کام کر لو، نماز پڑھ لو، کوئی بھی اچھا کام کر لو، وہ جو اللہ کی رحمت ہوگی تو کر لیں گے۔ یعنی اللہ کی رحمت کو لوگ آڑ بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت ہوگی تو کر لیں گے اب بھی، یعنی گویا اللہ کی رحمت کو آڑ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کن پر ہوتی ہے؟ نافرمانوں پہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نافرمانوں پہ۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرنے والوں بھی ہوگی۔
تو اللہ کی رحمت پر کو آڑ نہ بنائیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول. ایک حدیث میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کسی کو اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی. اللہ جس پر رحیم ہوگا، جس پر رحم کرے گا، جنت اس کو ملے گی. اچھا یہ حدیث بھی لوگ آر بنا لیتے ہیں، وہ جو اللہ کی رحمت سے چلے ہی جانا جنت میں، یعنی نمازیں نہ پڑھو، عبادتیں نہ کرو، ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہوگی جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی کن پر؟ نافرمانوں پر تو نہیں ہوگی، فرما برداروں پہ ہوگی. واطیع اللہ واطیع الرسول. جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس پر اپنی رحمت کرے گا. قرآن میں بہت سارے مقامات پہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا انعام کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ ان لوگوں پہ انعام کرتا ہے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ اس پر اپنی رحمت کرتا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نافرمان، اللہ کا باغی، اللہ کا مجرم یا سود کھانے والا، جو بات پیچھے چل رہی ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. سود اللہ کی رحمت سے بندے کو دور کر دیتا ہے. اس لیے سود سے جتنا ممکن ہے انسان ضرور بچے. باقی گرد و غبار تو اڑ کے آ ہی جاتی ہے بندے کے اوپر، لیکن انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں سود سے بچ جاؤں تاکہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.